ناظرین، شب معراج کو جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ آج کا یہ بیان ضرور سن لے۔ ناظرین، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم بد ظن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کا کاملہ مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اللہ نے نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 37ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات جنت کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا اپنے سر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو، رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ سور پھونک کر کچھ دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو دوزخ کو تالا لگا دے۔ کندھے بری طرح روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ اور پیوستہ ہو جائے اور جنت کے محلوں کو چھتوں پر سب بست کھڑے ہو جائے، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں میں اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سر باستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم بدظن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی۔ میسر تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ تفسیر رہبان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 30ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطالعہ بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف اور نشت کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہیں۔ پوری دنیا پرسکت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکدم آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ نور اور تجلات کے جلوے سمیٹنے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار کے لیے آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ بالا تر کی طرف سے بلاوے کا پیمانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں اور پر مشتاق دیدار ہجوم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ معراج نبوی میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ سفر محض ایک سیر نہ تھا بلکہ انسانیت کے وقار کے معراج تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر قدم رکھا تو وہ فتح جذبات سے چومنے لگا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے براق ٹھہر جا، تجھ پر وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کے ذرے ذرے نے اپنے خالق کی تسبیح بیان کی اور فضائیں در فضائے اسلام کے زمراہوں سے گونج اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر زمینی فاصلوں سے
ماہوار ہو کر افق کی گہرائیوں میں اتر گیا، جہاں وقت تھم گیا اور مکان سمٹ گیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل امین الصلاۃ والسلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان کے حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دکھایا گیا، پھر وہ ایمان اور حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 588 میں یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد نمبر 92 پر یہ بات درج ہے کہ حضرت جبرائیل امین الصلاۃ والسلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جبرائیل امین الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کنجی سے پاک ہے اور بے عیب، اور اس میں کوئی 2 آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الماری کی روایت جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610۔ بات آپ کی سواری کے لیے ایک بہشت جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائب دکھائے گئے، مختلف اقدام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی مصاحبت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الطہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات اور نوریات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام سیر القوام میں پہلا قدم سفیر الکرام سے بارگاہ اقدس میں پہنچا، وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بلا ہوئے اور بالوسط کلام خوادی سے سرفروز ہوئے۔ اس موقع پر نمازیں فرض کی گئی، جہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قلب مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزرنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کے۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنے قدم میں بیان کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کلب، یہاں آؤ۔ تم لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کرے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کروائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ اس میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتضی ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، شب معراج کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادات کا ثواب زیادہ ہے، البتہ رجب کے مہینے میں تخصص کے ساتھ خصوصی کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے ثابت نہیں، لہٰذا 27 رجب کی تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار ہو کر مخصوص عبادت کرنے کا، مثلا صلوات غالب یا دریغ مخصوص تسبیحات وغیرہ کا کرنا درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس روزے کا ثواب 1000 روزے کے دن کے روزے کو زیادہ ہے۔ زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کی متعلق سنت ہونے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام نے اپنی تصیفات میں اس کی بہت تردید کی ہے۔ حافظ ابن جلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، فضل رجب کے نام سے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے رجب سے متعلق پائی جانے والی تمام صفات اور موضوع روایات پر کلام کرتے ہوئے سب کو باطل کر دیا ہے۔ ماہرین شریعت 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس امران ترام نادرس اور بدسر کرام فرماتے ہیں 27 رجب کے روزے کو جو عوام 1000 روزہ
کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ یہ بات درج ہے کہ ماہ رجب میں تاریخ مرکوز میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وار ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات محسن کے نزدیک درج صحت کو نہیں پہنچی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دین کی بنیاد اس بات پر نہیں بلکہ شرعی دلائل پر ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی طریقے پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے ہمیں سکھایا۔ اگر 27 رجب کی رات جاگنے یہ کوئی فضیلت ہوتی تو صحابہ اکرام جو نیکیوں کے سب سے زیادہ حرص تھے وہ کبھی اسے نہ چھوڑتے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت روایات کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس سے عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو ریاکاری اور خود ساختہ رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل الماح کے نام پر بدعات کو فروغ دینا ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا عقیدہ بنائیں۔ ہم بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی طریقے مقرر کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی اور رب کی عظمت کا احساس ہے، نہ کہ صرف ایک رات کا جشن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا مجلس کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیادی دلیل پر نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے قدم رکھے، توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین،